الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام النبیین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا يحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ وهو خیر لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ وللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المعین المبین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سب کے آقا، ہم سب کے داتا، ہم گنہگاروں کے میدان محشر میں شفاعت کرنے والے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود پاک پڑھیں۔ پڑھیے باوز بلند صلی اللہ علی النبی امہ وعلی آلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے آپ حضرات آگے آ جائیں، تھوڑا دیوال چھوڑ کر آگے آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، رب ذوالجلال نے ہمیں یہ مبارک رات عنایت فرمائی کہ یہ راتیں رمضان کے آخری عشرے کی جو راتیں ہوا کرتی ہیں، تو رب کائنات کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لیلۃ القدر کو ان راتوں میں تلاش کرو۔ ان راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہوا ہے، یعنی 21 سے لے کر 30 تک انہی درمیان میں وہ مبارک رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی راتوں سے۔ اگر اس رات میں آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں تو رب کائنات نے اس رات میں اتنی فضیلت رکھی ہے کہ اگر دوسرے راتوں میں آپ 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں تو رب کائنات اس 2 رکعت کی ثواب اتنا بڑھا دیتا ہے کہ وہ 1000 رکعت کا ثواب کم پڑ جاتا ہے۔ اس مبارک رات کی فضیلت یہ ہے، رب کائنات قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن جیسی عظیم کتاب نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اب رب کائنات فرماتا ہے کہ تم کیا جانو کہ کیا ہے لیلۃ القدر۔ اب اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ رب کائنات جب کسی کی اہمیت کو ظاہر فرماتا ہے تو پہلے یہ ضرور پوچھتا ہے کہ تم کیا جانتے ہو۔ جاننے والی تو ذات صرف رب ذوالجلال کی ہے، رب ذوالجلال کی ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو حقیقت کو سمجھ سکتی ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ تم کیا جانو کہ کیا ہے لیلۃ القدر۔ آگے ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ مبارک رات ہے، وہ مبارک رات ہے جو 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ اور یاد رکھیں اس مبارک رات میں رب کائنات بے شمار گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے، رب کائنات مومنوں کی طرف اپنی نظر رحمت فرماتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی ایسا بندہ جو آج کی رات میں میری بارگاہ میں آئے، سجدہ رکوع کرے، میری بارگاہ میں جھکے اور خشوع خضوع کے ساتھ پھر مجھ سے جو طلب کرے گا مجھ سے عطا کر دوں گا۔ رب کائنات فرماتا ہے کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے مغفرت چاہے، میں اسے مغفرت دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے میرا قرب چاہے، تو رب کائنات فرماتا ہے آؤ تو میری بارگاہ میں تمہیں قرب بھی عطا کر دوں گا۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ ہمیں ان راتوں میں رب کائنات نے جو ہمیں نعمت کی شکل میں یہ راتیں عطا فرمائی ہیں، ان راتوں میں ہمیں رب کائنات کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ اور یاد رکھے رب کائنات نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو صرف اسی لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم یہ مقصد لے کر آئے ہیں کہ دنیا میں جانا ہے تو رب کی عبادت کرنا ہے۔ ہماری یہ مقصد ہے، ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے کہ ہم دنیا میں جائیں گے رب وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے۔ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی امہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بطور برکت نعت پاک کے 2-3 اشعار آپ کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ چھوڑ فکر دنیا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال اس مبارک رات کے صدقے میں ہم تمام کو خانہ کعبہ مدینہ منورہ کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی،
کہ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ غلاموں کی، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی۔ اور الحمدللہ مسلمان چاہے جہاں بھی رہے، رب کا فضل، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر محبت اس پر رہتی ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارے لیے فخر کا مقام ہے کہ ہم چاہے جہاں بھی رہیں مصطفیٰ جان رحمت ہم پر نظر محبت فرماتے ہیں۔ ہم مصطفیٰ جان رحمت کی نظروں سے اوجھل نہیں ہیں، ہم اگر 1000 کوٹری کے بھی اندر ہیں مصطفیٰ جان رحمت ہمیں وہاں بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، اور رحمتوں کی چادر کے، رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے ہیں، رحمتوں کی چادر کے، کہ رحمتوں کی چادر کے سائے سر پہ چلتے ہیں، سائے سر پہ چلتے ہیں، مصطفیٰ غلام، مصطفیٰ دیوانے کی، مصطفیٰ کے دیوانے، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لے صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو یا رسول اللہ تیرا در بتایا۔ رب کا کتنا بڑا شکر ہے، اس رب ذوالجلال کا جس رب نے ہمیں دنیا کے درباروں میں لا کر نہیں کھڑا کیا، مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو یا رسول اللہ تیرا در بتایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، اب دیکھیں جو جس سے جتنا عشق کرتا ہے، جب اس کے قریب جاتا ہے تو اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں، اس کا دل اس کے بس میں نہیں رہتا، پھر وہ کہنا کچھ اور چاہتا ہے، زبان اس کی کچھ اور کہتی ہے۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا عشق کیا ہے میرے مصطفیٰ کے لیے۔ آپ جب مدینہ طیبہ کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ میں تشریف لے جاتے ہیں، گنبد خضرا نظروں کے سامنے ہوتے ہیں، آپ اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ جب اس بے چینی میں لوگوں نے امام محمد رضا خان کو دیکھا تو کہا، اے رضا ہمیں تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، اے رضا ہمیں تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل ہمیں یہ نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسے پایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو یا رسول اللہ تیرا در بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، رب ذوالجلال نے ہمیں دینے والی قوم میں پیدا فرمایا ہے، مانگنے والی قوم میں نہیں پیدا فرمایا۔ رب کائنات قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے میں نے تجھے مال و دولت دیا، تجھے عزت دی، جو تو نے طلب کیا میں نے تجھے دے دیا۔ اب رب کائنات فرماتا ہے کہ میں نے یہ تمام کی تمام چیزیں دینے کے بعد اب میں تجھے دیکھتا ہوں کہ کیا تم میری راہ میں میرے لیے ابھی بھی وفادار ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، کیا وہ لوگ بخل کرتے ہیں اس بات پر، بخیل ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اس بات پر جو رب کائنات نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں ہمارے کس چیز کی کمی، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر ہمیں ضرورت ہمارے جسم کی ضرورت ہے رب کی راہ میں لے جانے کی، تو ہم اگر اپنے آپ کو اپنے جسم کو رب کی راہ میں نہیں لے جاتے تو یہ بخیلی ہے، کیونکہ رب کائنات نے اپنا فضل ہمیں عطا فرمایا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ،
وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے پر بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا ہے، اور رب کائنات فرماتا ہے ہوا خیر لہم، ہوا خیر لہم، اور وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے۔ یعنی آج لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یار مسجد میں 10 روپے دے دیا، 100 روپے نہیں دیا، جبکہ ہم 1000 روپے دینے کے قابل تھے، مدرسے میں اپنے 1000 دینے کے قابل تھے، 10 روپے دیا، اپنے آپ کو بڑا فخر سمجھتے ہیں کہ یار ہمارا 990 روپے بچ گئے۔ لیکن یہ یاد رکھیے تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، جو تم سمجھتے ہو نا، جو تم سمجھتے ہو خیر لہم کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، جو تم نے رب کائنات نے اپنے فضل سے تمہیں سب کچھ عطا فرمایا، اس کی راہ میں تم خرچ نہیں کرتے، اس کو بچا بچا کر اپنے پاس رکھتے ہو۔ یاد رکھو ایک دن ایسا آئے گا کہ تم اس دنیا چھوڑ کر چلے جاؤ گے، وہ جو مال و دولت تم نے اکٹھا کیا ہوگا وہ تمہارے ہاتھ نہ آنے والا ہے، اس میں تمہاری آنے والی نسلیں موج کریں گی۔ اس لیے ضروری ہے رب کائنات نے جو ہمیں اپنا فضل دیا ہے اس فضل کو ہم رب کی راہ میں خرچ کریں۔ رب کائنات فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بخیلی کر کے اچھا کرتے ہیں جو رب کائنات نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، تو ہوا خیر لہم، اور وہ یہ نہ سوچیں ہرگز بھی، وہ یہ ہرگز بھی گمان نہ کریں یہ ان کے لیے اچھا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے۔ جو رب کا فضل اپنے پاس چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، اپنی مال و دولت کو کار خیر میں خرچ نہیں کرتے، اپنے مال و دولت سے اپنے مساجد میں خرچ نہیں کرتے، اپنے مال و دولت سے اپنے مدرسے میں تعمیری کام میں حصہ نہیں لیتے ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا مال بچا لیا ہے، اپنا مال اکٹھا کر لیا ہے، اپنا مال جمع کر لیا ہے، تو رب کائنات فرماتا ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے مال و دولت بچا کر بہت اچھا کام کیا، رب کائنات فرماتا ہے یہ تمہارے لیے سب سے برا کام ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس رب نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اگر ہم اس رب کے لیے خرچہ نہ کریں تو پھر ہمارے لیے بری ہی بات تو ہے، بری بات ہے ہمارے لیے کہ رب کائنات نے اپنے فضل سے ہمیں سب دیا ہے، لیکن آج اسی رب کے لیے جس رب نے اپنے فضل سے ہمیں دیا ہم خرچ کرنے سے پیچھے رہتے ہیں۔ آگے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رب کائنات فرماتا ہے کہ عنقریب ان کے اگلے قیامت کے دن ان کا طوق بنا کر ڈالا جائے گا۔ یعنی جو دنیا میں بخل کرتے ہیں ان کا مال و دولت ایک عذاب کی شکل میں میدان محشر میں ایک عذاب کی شکل اختیار کر لے گا اور پھر ان کے گلے پر ڈال دیا جائے گا۔ لوگ پوچھیں گے جب یہ عذاب زیادہ بھڑکے گا تو لوگ ادھر سے ادھر بھاگتے ہوئے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے مولا یہ کون سا عذاب تو نے ہمارے گلے پر رکھ دیا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا؟ تو رب کائنات فرمائے گا کہ یہ وہی مال و دولت ہے، یہ وہی فضل ہے جس کو میں نے دنیا میں تجھے دیا تھا تاکہ تو سیدھی راہ میں خرچ کرتا، تاکہ تو اپنی مسجد و مدارس میں خرچ کرتا، تاکہ تو اپنے یتیم جو آپ کے پڑوسی ہیں جو قریبی رشتہ دار ہیں آپ کے اپنے ماں باپ پر خرچ کرتا، لیکن تو نے خرچ نہیں کیا، تو نے کار خیر میں خرچ نہیں کیا بلکہ اسے بچا بچا کر رکھا ہے۔ تو پریشان نہ ہو، یہ کوئی دوسرا عذاب نہیں ہے بلکہ یہ وہی مال ہے جو دنیا میں تو بچا بچا کر رکھا کرتا تھا۔ پھر وہ تمنا کرے گا کاش میں نے دنیا میں مال بچا کر نہ رکھا ہوتا بلکہ رب کی راہ میں خرچ کیا ہوتا، اور جب میں ہم نے اپنا مال رب کی راہ میں خرچ کیا ہوتا تو آج یہ عذاب کی شکل میں میرے گلے میں نہ پڑتا۔ لیکن یاد رکھو پھر اس وقت ہمارے افسوس کا کیا ہوگا؟ ہم چاہ کے بھی کچھ نہ کر سکیں گے۔ ابھی موقع ہے، رب کائنات نے آپ کو وقت دیا ہے، رب کائنات نے آپ کو ابھی موقع دیا ہے کہ رب کائنات نے آپ کو سب کچھ عطا فرمایا ہے، چاہے تو آپ رب کی راہ میں بے انتہا خرچ کریں، چاہے تو آپ اپنے جسم کے ذریعے سے رب کی راہ میں لگے رہیں۔ یاد رکھو یہ رب کا فضل ہے، جس چیز کی ضرورت ہو اگر آپ وہ چیز شریعت کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیں آپ بخیلوں میں شمار کیے جائیں گے۔ آج کا ماحول کیا ہے کہ جس چیز پر خرچ کرنا انسان پر واجب ہے اس پر وہ بخیلی کرتا ہے، اس پر وہ بخیلی کرتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ مال و دولت کی کوئی کمی نہیں، لیکن اگر مسجد کے ڈبے میں پیسے ڈالنے کی باری آتی ہے تو 10 کا سکہ ڈالتے ہیں، دوسرے لوگ بھی پتہ چل جاتا ہے ان کو بھی کہ یہ 10 کا سکہ ڈالا ہے۔ آپ دیکھیں بخیلی کس قدر ہوتی ہے۔ جہاں مال و دولت خرچ کرنا واجب ہے آج لوگ وہاں پر خرچ نہیں کرتے۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، کچھ ایسے بخیل ہیں جو رب کی راہ میں خرچ نہیں کرتے بلکہ رب کائنات انہیں اتنا سب کچھ عطا فرمایا ہے، اتنا مال و دولت عطا فرمایا، اتنی فضل رب کائنات نے عطا فرمائی ہے، لیکن پھر بھی وہ رب کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اے بیٹے میری چند بات کو یاد رکھنا اور اگر تم ان باتوں پر عمل کرتے رہو گے تو یقیناً تم سیدھے راستے پر چلتے رہو گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے یاد رکھنا تمہیں علماء کی صحبت اختیار کرنی ہے،
क्यों इख्तियार करनी है? पूछा अब्बा हुजूर मुझे क्यों उलमा की सोहबत इख्तियार करनी है? तो आपने फरमाया बेटा जब तुम आलिमों की सोहबत में बैठोगे, जब तुम आलिमों की खिदमत में रहोगे, जब तुम आलिमों के खिदमत में पेश हर वक्त हाजिर व नाजिर रहोगे, तो हज़रत इमाम आज़म ने फरमाया कि वो तुम्हें हर गलत काम से रोकेंगे। जब तुम उनके करीब हो जाओगे, अगर वो देखेंगे कि मेरा चाहने वाला जो मुझसे रातों दिन करीब रहता है वो गलत रास्ते की तरफ जा रहा है, तो याद रखो आलिम और हाफिज ये बिल्कुल तरस खाने वालों में से नहीं है, जो जितना भी ज्यादा करीब होता है उनको उतनी ही ज्यादा टोका जाता है, ताकि वो सीधे रास्ते पर चलते रहे, गलत रास्ते से बच जाएं। आपने अपने बेटे को नसीहत की, बेटा उलमाओं की सोहबत इख्तियार करना ताकि वो तुम सीधे रास्ते पर चलते रहो, तुम्हें दीन की मालूमात होती रहे। और आगे इरशाद फरमाया बेटा बखीलों की सोहबत से दूर रहना, कंजूसों की सोहबत से दूर रहना, क्योंकि वो तुम्हें रब की राह से दूर कर देंगे। एक तरफ आलिम है जो तुम्हें रब की राह में ले जाएंगे, तुम्हें सीधा रास्ता दिखाएंगे, और दूसरी तरफ ऐसा बखील है जो ना खुद खर्चा करेगा ना तुम्हें खर्च करने देगा, इस वजह से तुम रब की राह से दूर हो जाओगे। मालूम चला कि अगर रब की राह में खर्च करना है तो हमें अच्छों की सोहबत इख्तियार करनी होगी, हमें बखीलों की सोहबत इख्तियार ना करनी होगी, क्योंकि रब कायनात ने बेशुमार मकामात पर बखीलों पर मजम्मत फरमाई है, और रब कायनात ने उनके लिए एक अजाब तैयार कर रखा है कि रब कायनात ने जिनको अपने फजल से सब कुछ अता फरमाया, अगर वो उस फजल को रब की राह में खर्च नहीं करते तो उनका शुमार सिर्फ और सिर्फ बखीलों में होगा। और याद रखिए बखीलों का सिर्फ और सिर्फ ठिकाना जहन्नम ही है, जहन्नम है, फिर आपका बचने का कोई चारा नहीं है। जब आपका अमाल, आपकी जो भी इज्जत, जो भी आप रब की राह में खर्च कर सकते थे दुनिया में आपने बचा कर रखा, वो मैदान महशर में रब कायनात अजाब की शक्ल में आपके गले पर रख देगा, उस वक्त फिर आप कुछ ना कर सकेंगे। लेकिन ज़रूरी है, रब कायनात ने हमें सब कुछ अता फरमाया है तो रब के फजल पर हमें बखीली नहीं करनी है। अगर हमें ज़रूरत है कि हमारा मदरसा कायम दायम हो रहा है तो सिर्फ ये रिजवी साहब की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ ये कमेटी वालों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आप तमाम का फ़र्ज़ है कि हम अपने फजल को रब की राह में खर्च करें। याद रखें बहुत सारे लोग पूछते हैं हम कहाँ खर्च करें, कहते हैं हमने फला जगह दे दिया, फला जगह दे दिया, तो रब कायनात कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाता है कि यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, कि ऐ महबूब जो आपसे पूछते हैं कि हम अपना माल कहाँ खर्च करें। आज लोग कहते हैं ना कि अरे यार मैंने फला साहब को दे दिया, अब यहाँ के लिए कुछ नहीं बचाए, तो उनके लिए है कि हमें पहले कहाँ देना है फिर कहाँ देना है, हमारा पहला हक देने का कहाँ है और बाद में देने का कहाँ है। तो रब कायनात फरमाता है यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, ऐ महबूब जो आपसे पूछते हैं हम अपना माल कहाँ खर्च करें, तो आप फरमा दो कि तुम अपना माल अपने वालिदैन पर खर्च करो। कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन, तुम अपना माल सबसे पहले अपने वालिदैन पर खर्च करो, अपने करीबी रिश्तेदारों पर खर्च करो। तो पता चला कि अगर हमें अपना माल खर्च करना है तो पहले अपने घर को देखना होगा। जब हमारे घर में वो कोई चीज़ मौजूद ना हो, ऐसा कोई मौजूद ना हो जिस पर हम खर्च कर सकें, तो फिर अपने पड़ोसियों को देखना है। जब पड़ोसियों में कोई ऐसा मौजूद ना हो जिस पर हम अपना माल खर्च करें, तब हमें बाहर वालों को देखना है। तो पता ये चला कि अगर हमें अपने माल और दौलत को खर्च करना है तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका मदरसा तामीर हो रहा है और जल्द ही इंशाअल्लाह आप लोगों की मेहनत से वो मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन याद रखें वो आप लोगों की जिम्मेदारी है, वो किसी एक शख्स की जिम्मेदारी नहीं है। वो आप सोचते हैं हमारे पास मालो दौलत है, पैसा दे दिया मामला खत्म हो गया, नहीं। आप चाहते हैं ना कि आपको ज्यादा सवाब मिले, हर इंसान चाहता है उसे ज्यादा का ज्यादा सवाब मिले। तो आपको ये चाहिए कि आप मालो दौलत दें, ज्यादा से ज्यादा खर्च करें। एक बात याद रखो, खर्च करने से कभी मालो दौलत कम नहीं होता। जितना ही रब की राह में खर्च करोगे रब कायनात अपना फजल उतना ही बरसाता चला जाएगा। लेकिन हमें ज़रूरी है कि हम अपने माल को सही तौर तरीके से पहले हमें अपने घर में देखना है, हमें अपने मदरसे में देखना है। क्योंकि अगर 12 बजे रात में आपको फातहा की ज़रूरत है तो कोई दूसरी जगह से नहीं आएगा, यहीं से आपको बुलाना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें मदरसा एक ऐसी जगह है कि 12 बजे नहीं 2 बजे रात में, 3 बजे रात में अगर आप बच्चों को बुलाने के लिए जाएंगे कि फातहा दे दे तो मना नहीं करते, बल्कि आपके घर में आ जाएंगे। तो आपकी भी जिम्मेदारी है आप अपने मालो दौलत को अपने और अपनी आने वालों नस्लों के लिए, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए खर्च करें। क्योंकि यहाँ जो बच्चे पढ़ेंगे वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपकी आने वाली नस्लें भी वहाँ से तालीम हासिल कर सकती हैं। और यकीन जाने मदरसा ही एक ऐसी जगह है जहाँ से हमें मुस्तफ़ा दाने रहमत का इस इश्क सीखने को मिलता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने मालो दौलत को अच्छी राह में खर्च करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हम तमाम को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। मौला जो अपने फजल से तुम्हें हमें मालो दौलत अता
عطا فرمایا اسے تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو بخیلوں کنجوسوں کی صحبت سے محفوظ رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔